من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى طه وأنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس مبارک محفل اور مجلس کی صدر محترم اور اس مدرسے کی محتمم حضرت مولانا ادریس صاحب اور علاقے کے عمائدین قائدین قوموں کے بڑے اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں کے سربراہان اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے محترم دوست جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ کی ضلعی عاملہ کے اراکین خصوصاً اس علاقے کے میر فاروق صاحب جو عرصے سے اس علاقے کی اپنے بھائیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو امت کے اکابرین ہیں دین کے ترجمان امت کے رہبر اور رہنما یہ اسٹیج پر تشریف فرمائے پنڈال کے اندر بھی موجود ہیں فکر نظر کے سب ساتھی یہاں پر الحمدللہ آج اس مبارک اجتماع کے اندر جمع ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ مجلس کوئی پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں ہے. اس مدرسے کے زیر اہتمام ہر سال یہاں پر یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے اور صرف یہی مدرسہ نہیں ہے پورے ملک کے اندر مدارس سال کے اندر کم از کم ایک دفعہ ایک اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں یا وہ بچے جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن اول سے لے کر آخر تک محفوظ ہوا ہے ان بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے اور یا وہ بچے جو درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں اور بچیاں ہوتی ہیں جو درس نظامی سے فارغ ہوتی ہیں ان کی دستار بندی اور شال پوشی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے. مدرسے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں سرپرستوں کو بلاتے ہیں اہل علاقہ اور اہل متن کو دعوت دیتے ہیں ان جیسی مجلسوں میں آنے کے لیے. ان جیسی مجلسوں میں آنے کا مقصود ایک پیغام آنے والوں کو سنانا ہوتا ہے اور ان کو ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ والوں نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسانوں کے سامنے ایک یہ دنیا ہے جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی عقل سے ہم اور آپ اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ ظاہری دنیا ہے. یہ دنیا ہم اور آپ کی حقیقی زندگی نہیں ہے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کھانا پینا مکان شادی سواری یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. زندگی کی ضروریات ہیں. ہم اور آپ کی اصل زندگی وہ ہے جو ہم اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے. وہ ہم اور آپ کو ہم اور آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ہم اور آپ اپنے عقل سے کچھ زندگی کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اور جو مقصد زندگی ہے اس دنیا کے اندر کرنے کا جو کام ہے وہ بھی ہم اور آپ نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے نہ کوئی آنکھ سے دیکھنے والا دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی عقل رکھنے والا ہمیں وہ سمجھا سکتا تھا. اس لیے حقیقی زندگی کو سمجھانے کے لیے مقصد زندگی بتانے کے لیے اللہ جل شانہ والوں نے خود ہی اس کا انتظام کیا. دنیا کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے رہبری اور رہنمائی کی انسانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی رہبر آئے کوئی رہنما آئے کوئی راستہ بتانے والا آئے
اور وہ انسانوں کو مقصد زندگی بتائے اور حقیقی زندگی جو انسانوں کی ہے اس زندگی سے 900 لوگوں کو آشنا کر دے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات کا انتخاب کیا۔ انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات کو اللہ وحی کا علم دیتے تھے، اور یہ وحی کا علم ہی وہ علم ہے، وہ نور اور روشنی ہے کہ جس میں انسان اپنے مقصد کو بھی پہچان سکتا ہے اور اپنی حقیقی زندگی کو بھی جان سکتا ہے۔ تو اللہ نے انبیاء بھیجے 1 لاکھ کم و بیش، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کی جانب سے جو پیغام ہے وہ اللہ کی جانب سے وہ پیغام انسانوں تک پہنچائے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے اور تمہیں اللہ نے ان کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری اصل جو زندگی ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے جو مٹنے والا جہان ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ انسان کی دائمی ابدی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں سرخروئی اور کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ و نوالہ نے ہم اور آپ کو جو مقصد زندگی عطا کیا ہے وہ اللہ جل شانہ و نوالہ کا دین ہے۔ اور میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی عقل سے جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، انسانی علوم ہے، ضروریات زندگی بتانے کے لیے ہیں، یہ مقصد زندگی یہ علوم نہیں بتاتے۔ جس بھی انجینئرنگ کالج میں ہو، میڈیکل کالج ہو، لا کالج ہو، یہ علوم جو وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں ضروریات زندگی بتاتے ہیں، مقصد زندگی نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں قرآن عظیم الشان کی شکل میں، یہ مقصد زندگی بتاتا ہے، یہ انسانوں کو ان کی حقیقی زندگی بتاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن وحی ہے، اور وحی نور ہے، اور یہ روشنی ہے جس کے بغیر انسان کو نہ مقصد زندگی معلوم ہو سکتا ہے اور نہ حقیقی زندگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے کیوں تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر اس جہان سے آگے تم نے کہاں جانا ہے، اور تمہارا آخری ٹھکانہ جہاں پر تم نے پہنچنا ہے وہ کون سا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے بڑے نبی، رہبر اور رہنما، امام الانبیاء، سید المرسلین، فخر الرسل، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین دے کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے محنت کرائی، آپ پر اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا، پورا کا پورا قرآن جس میں انسانوں کی زندگی اس میں موجود ہے کہ ان انسانوں نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پر اللہ نے جو قرآن اتارا یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نبی کو دیے ہیں کہ یہ انسانوں کو میرا یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دو۔ ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ اپنی امت کو بتائے اور اپنی امت کو یہ سمجھائے کہ میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراؤں، سمجھاؤں، اور ان لوگوں کو بھی جن تک میرا یہ کلام پہنچتا ہے، اللہ کا یہ قرآن جو میرے نام ایک پیغام ہے یہ انسانوں تک میں پہنچاؤں گا، موجودہ انسانوں تک بھی اور بعد میں آنے والے انسانوں تک بھی پہنچانے کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور مرنے والی قیامت تک انسانوں کو اللہ جل شانہ و نوالہ یہ کلام ان تک پہنچائیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے کرنے کے لیے وہ مقصد زندگی ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے۔ دین شروع ہوتا ہے عقیدے سے، پورا ہوتا ہے اخلاق پر، لہٰذا سب سے پہلی بنیاد، یہ پچھلے سال بھی میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ ایک مکان کی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے لیے بنیاد ضروری ہے، لیکن بنیاد کو مکان نہیں کہتے جب تک اس پر دیواریں کھڑی نہ ہو۔ تو دیواریں 1 2 3 4 جس کو ہم کہتے ہیں 4 دیواری، کہتے ہیں 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، اور 4 دیواری تو جو مکان ہوگا جس میں 4 دیواریں ہوں گی، اور پھر اس 4 دیواری پر
چھت ہوگی، اور اس کے بعد بھی یہ نامکمل ہے جب تک اس میں کھڑکی دروازے فٹنگ نہ ہو، پھر بھی یہ مکمل نہیں ہے، یہ مکان جاذب نظر نہیں ہے جب تک اس میں رنگ و روغن نہ ہو۔ خوبصورتی آتی ہے رنگ و روغن سے۔ اس وقت یہ مسجد ہم اور آپ کو کوری دیواریں اور چھت نظر آتی ہے جس پر سفیدی وغیرہ نہیں ہے، لیکن اب یہ بنیاد بھی ہے، دیوار بھی ہے، چھت بھی ہے، انتظامات باقی ضروریات کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن ایک کمی اس کے اندر ہے، وہ ہے ان دیواروں میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کہ پھر یہ مکان خوبصورت نظر آئے، یہ مکان دیکھنے والوں کے لیے دیکھنے کے اعتبار سے جاذب نظر آئے۔ تو اس طرح سے میں نے یہ مثال پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی۔ عقیدہ ہم اور آپ کی بنیاد ہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کی چار دیواری ہے، لہذا نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ان سب کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عقیدہ تو بناتا ہے، عبادات نہیں کرتا، عبادات میں نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک چیز کو حکم الہی سمجھتا ہے اور دوسری چیز کو حکم نہیں سمجھتا، تو یہ مومن نہیں ہے۔ ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے عقیدہ بھی ہو، عبادات بھی ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو، معاشرت بھی ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، اور عبادات میں نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی ادا کرے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میں نماز تو مانتا ہوں لیکن میں روزہ نہیں مانتا، اور روزہ پڑھنے والوں سے، روزہ رکھنے والوں سے میں زکوٰۃ نہیں مانتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا میں روزہ پسند نہیں کرتا، روزے رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے حج پسند نہیں، حج پر جانے والے پسند نہیں، حج کرنے والے مجھے پسند نہیں، تو میرے محترم دوستو یہ مومن نہیں بن سکتا۔ اس لیے نمازی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج اگر فرض ہے تو جانا پڑے گا، نماز پڑھنے والوں سے محبت کرنی پڑے گی، روزہ رکھنے والوں سے محبت کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینے والوں کو پسند کرنا پڑے گا، حج پر جانے والوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، لہٰذا لوگ ان کو ماتھے پر چومتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو جب وہ خلیفہ بنے کچھ لوگ ارتداد کے راستے پر چلے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے مسیلمہ کذاب، جس نے اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اپنی نبوت کا اس نے اعلان کیا، اور ایک بہت بڑا فتنہ اس نے اٹھایا، بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، تو اللہ حضرات صحابہ کرام نے، اللہ تعالی ہمار آپ کی جانب سے ان کی محنتوں کا عظیم بدلہ انہیں عطا کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا مسلح کذاب کے مقابلے کے لیے، بہت سینکڑوں جانیں قربان ہوئی، علماء اور قراء اور حفاظ کی، لیکن اس عقیدے کی انہوں نے حفاظت کی اور مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا، ایک عظیم فتنے سے امت کی حفاظت کی۔ اور یہ ختم نبوت کا عظیم کارنامہ سب سے پہلے جس کے لیے باقاعدہ جنگ کرنی پڑی ہے اور اس معاذ پر دشمن کو شکست کر دینی پڑی ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ دینے سے منکر تھے کہ ہم نہیں دیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور روزے میں فرق کرتے ہیں، نماز کو تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، لہٰذا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ جس طرح سے نماز اللہ کا حکم ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، ہم عقیدہ مانے، عبادات نہیں مانتے، عبادات میں ایک عبادت کو مانے دوسری عبادت نہ مانے، ایک عبادت کے کرنے والوں سے محبت کرے اور دوسری عبادت کرنے والوں کو ناپسند کرے،
ہم عبادت کا دین مانے، معاملات کا دین ہم نہیں مانتے، اور معاملات میں رہبری کرنے والوں کو ہم پسند نہیں کرتے، تو اس طرح سے یہ مومن نہیں بنتا۔ اور اگر کوئی معاشرت کا دین نہیں مانتا اور یہ معاشرت کے بعد اخلاقیات کے دین کو نہیں مانتا تو یہ دیندار نہیں ہے، اور یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر اس طرح سے فرائض میں تفریق کرے کہ کسی کو میں مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔ ہم اور آپ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم ان چیزوں پر جو ماننے کی چیزیں ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اور دوسرے ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہم کہتے ہیں قبلت جمیع احکامہ، میں نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، حلال و حرام کے احکام، پاکی ناپاکی کے احکام، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کا جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین پر میرا ایمان ہے۔ اور ایمان نام ہے تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی جو ایک تعبیر علماء کرتے ہیں، جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سب اسلام ہے، وہ سب دین ہے، ان سب پر ایمان لانا پڑے گا کہ جو حضور لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب دین ہے۔ فرائض ہے تو وہ دین، واجبات ہیں وہ دین، مستحب سنتیں ہیں سنت دین، مستحبات ہے وہ دین، یہاں تک کہ جو مباحات ہے مباحات بھی دین ہے۔ بحیثیت دین ہونے کے ہم اور آپ کو سب دین ماننا پڑے گا، مجموعی دین کو۔ تصدیق النبی بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ دین حضور لے کر آئے پورے دین پر ہمیں ایمان لانا پڑے گا، تو تب یہ ایمان ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں سے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جیسے یہود یہ کہتے تھے، نصارہ یہ کہتے تھے بعض باتیں ہم نبی کی مانتے ہیں اور بعض باتیں ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا جو بعض باتوں کو مانتا ہے اور نبی کی لائی بھی بعض باتوں کو نہیں مانتا یہ مومن نہیں ہے، یہ دنیا میں رسوا ہوگے اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہ مومن نہیں، بے ایمان ہے جو نبی کے لائے ہوئے دین میں سے کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ روز محشر اللہ کے دربار میں نماز آئے گی اور نماز کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، اور اللہ فرمائیں گے انکی علی خیر، تو بے خیر پر ہے، تو بہتر عمل ہے، لیکن تم ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر روزہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائیں گے بے شک روزہ ہے، تو میرا حکم ہے لیکن تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اور پھر زکوٰۃ اور اعمال الگ الگ آئیں گے، لیکن آخر میں اسلام آئے گا جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں معاملات ہے، جس میں معاشرت ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں دین اور دین کی محنت ہے۔ یہ اسلام آئے گا جو مجموعی اعمال کا متوجہ ہوگا، اور وہ آ کر کہے گا انا الاسلام وانت السلام، اے اللہ تو سلام ہے اور تیرا اسم مبارک سلام ہے، سلامتی کا دینے والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں اسلام ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے بک آخذ و بک اعطی، میں آج اسلام کے پر فیصلہ کروں گا کہ جو اسلام پر چلا ہوگا اس کو آج نوازوں گا، اور جس نے اسلام کو ترک کیا ہوگا آج اس کی گرفت ہوگی۔ تو اس سے قرآن سے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ مکمل دین میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ پورے دین کو اپناؤ، پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس پورے دین کا روز محشر میں مطالبہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ دین کو ہم مانتے ہیں اور کچھ دین کو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح سے میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ باتیں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 1400 سال سے زائد کا زمانہ ہوا،
ہم اور آپ ہر ایک کا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا تصور بھی کفر ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا، جو آئے گا دجال ہوگا، کذاب ہوگا، بددین ہوگا، بے دین ہوگا، زندیق ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، جیسے قادیانی کو ہم اور آپ کے اکابر نے جب وہ دعوی نبوت لے کر اٹھا اور اس کو پاکستان کے آئین میں لکھوایا اور مرتد قرار دے دیا گیا کہ قادیانی کافر ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، یہ ہم اور آپ کے آئین میں ہم اور آپ کے اکابرین نے لکھوا دیا اور امت کو بتایا کہ یہ زندیق اور مرتد ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر حملہ آور ہوا ہے، اور یہ یہود اور نصارہ سے بھی بدتر کافر قرار دے دیا گیا ہے کہ ان کے اس فتنے سے علماء امت نے اپنی قوم کو باخبر کر کے اس فتنے سے بچایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، 1400 سال سے زائد کا زمانہ ہوا ہے، کوئی نبی نہیں آیا، تو اب یہ دین کی امانت امت تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ کون اب امت کی رہبری کر رہا ہے؟ کون امت کو دین بتا رہا ہے؟ حلال و حرام، جائز و ناجائز، حق و باطل کی تمیز کون امت کو کرا رہا ہے؟ یہ راستہ چلنے کا ہے اور یہ راستہ چھوڑنے کا ہے، یہ تمہاری منزل ہے اور یہاں جاؤ گے تو ہلاکت کے کھڈے میں گر جاؤ گے۔ یہ رہبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون امت کی کر رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام نے امت کی رہبری فرمائی ہے، تابعین نے امت کی رہبری فرمائی ہے۔ اس رہبری کے لیے میرے دوستو اللہ نے اس امت کے علماء کو چنا ہے، نبی کا وارث اس امت کے علماء کو اللہ نے بنایا ہے۔ دین کا کام کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے اور ہر امتی کو دین کی محنت کرنی چاہیے، اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ دین پہنچانے کا ذمہ دار ہے، لیکن اللہ نے نبی کا وارث علماء کو بنایا ہے۔ علماء ان لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ نے حضور کو نبی بنایا، قرآن حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، قرآن حضور کا معجزہ ہے، قرآن حضور کی دلیل نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ قرآن حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ تو جب یہ قرآن یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے تو یہی قرآن علماء کی وراثت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نبی پر اتارا تو اللہ نے ان کو نبوت والا مقام عطا فرمایا، اور اسی قرآن کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے، تو علماء کو اللہ نے نبی کا وارث بنایا ہے۔ وارث ہر آدمی نہیں بنتا جس نے قرآن پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور پر اترا ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے لاکھوں حدیثیں نکلی ہے، اور وہ وحی اور وہ جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے حضور کی زبان سے جو نکلوایا قرآن کی شکل میں تو یہ بھی اللہ کا علم ہے، اور احادیث کی شکل میں وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ لہذا حضور کے پاس دو چیزیں تھی، وحی مطلوع قرآن کی شکل میں، وہی غیر مطلوع آپ کی احادیث کی شکل میں۔ لہذا جو قرآن پڑھے گا وہی نبی کا وارث بنے گا، اور جو حضور کی لاکھوں حدیثوں کو ہزاروں حدیثوں کو جو پڑھے گا وہی نبی کا وارث بنے گا۔ نبی کی وراثت کا دعوے دار ہر شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے جو مدرسوں میں 10 سال 12 سال 16 سال وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے وہ وارث بنے ہیں، اور جو احادیث رسول اللہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جن کے دل و دماغ میں اترتا ہے یہی علماء ہے، اور یہی نبی کے علوم کے وارث ہے، نبی کے دین کے یہی ذمہ دار ہے امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے علماء پیدا فرمائے، اور آپ نے فرمایا میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ کے رسول نے انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ
تشبیہ دی ہے، مختلف جزوں میں دی ہے۔ میرے محترم دوستو، دین کی اپنے محنتیں، اللہ کے رسول نے دین پہنچایا، اور وہ دین میں نے ایک مختصر عرض کیا، پورا کا پورا دین یہ دین ہے، اور پورے دین کو ماننا پڑے گا۔ اگر انکار کرے ماننے سے تو کافر ہے، اور اگر انکار کرے عمل کرنے سے تو فاسق ہے۔ مانتا ہے کرتا نہیں تو فاسق ہے، مانتا ہی نہیں تو کافر ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دین کو پہنچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں فرمائی ہے، تمام نبیوں کی محنتیں جناب رسول اللہ کو دی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام محنتوں کو کر کر ان محنتوں کو علماء امت کے حوالے کیا ہے کہ اب جو علماء ہوں گے نبی کی مسند پر بیٹھیں گے، وہ علماء نبی کی ان محنتوں کو کریں گے۔ میرے محترم دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی محنت 5 چیزیں ہیں: دعوت اور تبلیغ، تعلیم و تعلم، تزکیہ و تربیت، جہاد و قتال، قضاء و سیاست۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی محنتیں۔ اور میرے دوستو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء اس امت کے علماء یہ انبیاء بن اسرائیل کی طرح ہے۔ انبیاء بن اسرائیل داعی تھے، انبیاء بن اسرائیل امت کے معلم تھے، انبیاء بن اسرائیل امت کا تزکیہ کرتے تھے۔ انبیاء بن اسرائیل میں بعضوں کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے زمانے میں جہاد کیا۔ انبیاء بن اسرائیل کو اللہ کے بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بن اسرائیل کی سیاست ان کی انبیاء کرتے تھے۔ جب دعوت بھی ان انبیاء دیتے تھے، تعلیم بھی انبیاء دیتے تھے، تزکیہ بھی انبیاء کرتے تھے، جہاد بھی انبیاء کرتے تھے، سیاست بھی بخاری کی روایت ہے کہ بن اسرائیل کی امت میں ان کی سیاست بھی انبیاء کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی میراث ہے، لہذا اس امت کے علماء انبیاء بن اسرائیل کی طرح ہے۔ لہذا اس امت کے علماء کو اللہ نے دعوت کے لیے چنا تو انہوں نے دعوت کے میدان کو آباد کیا اور امت کے سامنے دعوت کا راستہ رکھ دیا ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے آپ کے اکابر میں علماء نے رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے کہ یہ حضور کی محنت ہے، انبیاء کی محنت تھی کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا۔ یہ انبیاء سابقین کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور علماء امت کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ نے علماء سے یہ کام لیا۔ اور میرے دوستو، تعلیم و تعلم رسول اللہ کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وظیفہ تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ دیا، یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی۔ انبیاء سابقین یہ کرتے تھے۔ اس امت کے علماء کو اللہ نے تعلیم کے لیے چنا، وہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، قرأت پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تشریحات پڑھاتے ہیں، فقہ سمجھاتے ہیں، پورے دین کی عملی شکل وہ مدرسے قائم کیے، درسگاہیں بنائی، امت کو بلایا اور ان کو اللہ کا دین سکھا رہے، قرآن ان کو سکھا رہے۔ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ کچھ علماء کو اللہ نے تزکیہ کے لیے چنا، انہوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صفائی باطن کے ذریعے وہ امت کی خدمت میں لگے ہیں کہ اپنے اندر اللہ کے ذکر کے ذریعے، مراقبات کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے اپنے اندر حیا، اپنے اندر تقوی، اپنے اندر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے لیے اس امت کے علماء کو اللہ نے چنا اور انہوں نے یہ راستہ امت کو اصلاح باطن کا دیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، انبیاء سابقین جہاد کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ زخم کھائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بدن چھلنی ہوئے ہیں اور یتیم ہوئے، ان کے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، عورتوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گود کے بچے بھی جہاد کے لیے پیش کیے، اپنے نوجوان بچوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ یہ انبیاء سابقین کا عمل ہے، یہ رسول اللہ کا وظیفہ تھا۔ یہ کام بھی اللہ نے اس امت کے علماء سے لیا ہے، اور خصوصاً اس خطے کے علماء، پاکستان، ہندوستان
بنگلہ دیش، افغانستان، یہ اس خطے کے علماء سے اللہ نے جہاد کا کام لیا ہے۔ انگریز کو اسی جہادی جذبے کی بنیاد پر اس ملک کو چھوڑنا پڑا، اور اسی جذبے کی بنیاد پر علماء امت نے قوم کو اٹھایا تو روس کی کمر کو توڑ دیا۔ اسی جذبے کی بنیاد پر علماء نے دین کے نذرانے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچے پیش کیے، امت کو ترغیب دی، جان و مال کی قربانی۔ تو اس وقت کا وہ اژدہا جو اس زمین کا خدا اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے وہ میدان میں دندنا رہا تھا، ان کی طاقت کو شکست دینے کے لیے جذبہ جہاد لے کر مجاہدین اٹھے، اور یہ جذبہ علماء امت نے امت میں پیدا کیا۔ اور وہ کوئی تصور کوئی کر سکتا تھا کہ 15ویں صدی کا کوئی مدرسے اور چٹائی پر بیٹھنے والا، داڑھی اور پگڑی والا، جس کو کوئی سیکل پر بیٹھا ہوا پسند نہیں کرتا، جس کو اپنے بازار میں چلتا ہوا جن کو پسند نہیں کرتا، مجلس میں آئے تو تحقیر کی نگاہوں سے جن کو دیکھا جاتا ہے، تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عالم قال اللہ قال الرسول پڑھانے والا اپنی داڑھی اور پگڑی سے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھا ہوگا، قرآنی فیصلے جاری کرے گا، احادیث کے فیصلے جاری کرے گا، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے وہ اقدامات کرے گا، عورتوں کو پردے کی طرف لائے گا، جوانوں میں تقوی کی تدبیریں بنائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ برکت ہے جہاد کی جو اللہ ہم اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، انبیاء سابقین نے سیاست اپنی قوموں کو کی ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی جو میں نے روایت کی، پرانی آیات میں جو انبیاء کی سیاسی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سیاست اسلامیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ وظیفہ امت کے علماء کو وراثت میں ملا ہے۔ دعوت اور تبلیغ علماء کی وراثت کا تقاضا ہے، تعلیم اور تعلم یہ وراثت کا تقاضا ہے، سلوک و تصوف وراثت کا تقاضا ہے، جہاد اور قتال وراثت کا تقاضا ہے، قضاء اور سیاست رسول اللہ کی وراثت کا تقاضا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے جو قرآن کے اندر الفاظ قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اللہ نے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے، اس نبی کے کام کو پسند کرتے ہیں، اس نبی کے کام کو ہم پسند نہیں کرتے۔ جیسے نبیوں میں تفریق حرام ہے، نبیوں کے کام میں فرق کرنا حرام ہے، ہمارا سب نبیوں پر امام ہے، ہم سب کو برحق سمجھتے ہیں، اور ہر نبی کے کام کو دین کا کام اور نبوت کا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے محترم دوستو، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم علماء میں فرق کریں، علماء کی دینی خدمات میں فرق کریں، اس عالم کو مانتے ہیں، اس عالم کو نہیں مانتے، جب یہ نبی کا وارث ہے، اگر یہ داعی ہے، دعوت کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بھی تو محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے، اور باقی میدانوں میں خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی تو نبی کی میراث کا تقاضا ہے۔ پھر کیسے امت کے لیے یہ جائز ہے کہ میں ان علماء کو تو مانتا ہوں، ان علماء کو نہیں مانتا، ان علماء کی محنت کو میں دین سمجھتا ہوں، اور ان علماء کی محنت کو میں دین نہیں سمجھتا۔ اس میدان میں میں علماء کی بات کو مانوں گا اور ان کا دامن پکڑ کر چلوں گا، ان میدانوں میں میں علماء کا ساتھ نہیں دوں گا، اس میدان کے علماء مجھے پسند نہیں ہے۔ ہمیں دعوت کے میدان کے علماء سے بھی محبت اور عقیدت فرض ہے، اور ہمارے لیے تعلیم و تعلم کے میدان میں علماء جو خدمت کر رہے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت بھی فرض ہے، ان کا اتباع اور پیروی بھی فرض ہے، ان کا دست و بازو بننا بھی ہم اور آپ کے لیے ہے۔ جو اہل اللہ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ان سے بھی عقیدت اور محبت ہم اور آپ کے ایمان اور دین کا تقاضا ہے۔ جو مورچے میں بیٹھ کر دشمن کے ساتھ اپنے سر کی قربانی مقابل میں دے رہے ہیں، ہمیں ان علماء سے بھی عقیدت اور محبت رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم دوسرے میدانوں کے علماء سے کرتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں ہم اور آپ کے علماء جو
جو محنت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی ایسی محبت کرنی پڑے گی جیسے میدان جہاد کے مجاہد سے، جیسے مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث کو ہم عزت دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جیسے ہم دعوت اور تبلیغ میں قربانی دینے والے اکابرین کو ہم عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں جہاد کے، ہمیں سیاست کے میدان میں بھی علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھنا ہوگا، ان کو بھی امت کے اپنے نبی کا وارث سمجھنا ہوگا، ان کی کیے ہوئے ان کی میدان خدمت کو ہم دین کی خدمت کا میدان ہم اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے اکابرین دیوبند پر فخر کرتے ہیں اور اپنی نسبت اپنے اکابر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا دعوت اور تبلیغ کا یہ فریضہ امت کے سامنے اس شکل میں مولانا الیاس نے اس تبلیغ و دعوت کا یہ عمل شروع کر کے امت کی ہدایت کے لیے کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی۔ یہ مولانا الیاس کون تھے؟ ان کا استاد کون تھا؟ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے کس چشمے سے پانی پیا تھا؟ کس مرکز سے وہ سیراب ہوئے تھے؟ کہاں سے انہوں نے یہ درد لیا تھا؟ کن لوگوں نے ان میں یہ درد پیدا کیا تھا؟ کیا یہ ہمارے آپ کے اکابرین دیوبند میں سے نہیں تھے؟ اور ہم اور آپ کے اکابرین کے تلمیذ رشید نہیں تھے؟ اور انہوں نے کیا یہ ہم انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نہیں تھے؟ میرے محترم دوستو، تعلیم کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی نے جب دیوبند کی بنیاد رکھی اور شیخ الہند وہاں پر استاد بنے اور محمود ان کے استاد شیخ الہند شاگرد بنے، یہ کیا مدارس بنانا یہ ہم اور آپ کے علماء دیوبند اور اکابرین کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد ہم اور آپ کے اکابر نے اس شکل میں نبوت کی میراث کی حفاظت کے لیے یہ امت کو یہ راستہ نہیں بتایا؟ کیا ہم اپنے مدرسوں کو دیوبند سے نہیں جوڑتے اور اپنے اس عمل کو نبی کی سنت نہیں سمجھتے؟ ہم اس عمل کو اپنے اکابر کی دین کی خدمت میں ان کی اتباع اور پیروی نہیں سمجھتے؟ میرے محترم دوستو، خانقاہوں کے میدان میں اگر اس وقت جو ہم اور آپ کے اکابرین سرخیر سب تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کون تھے؟ اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ علم کے جو چمکتے چراغ تھے، تصوف کے امام تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو تزکیہ اور سلوک کے امام تھے، اور ہم اور آپ ان کے پر فخر کرتے، ان کی ملفوظات پڑھتے، خانقاہوں میں ان کی ملفوظات پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ کے تصوف کے، ہم اور آپ کے ایک درخشندہ ستارے تھے۔ یہ کون تھے؟ ان کا تعلق دیوبند سے نہیں تھا، یہ دیوبند کے اکابر کے شاگرد نہیں تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا یہ اپنے بڑوں کا فیض نہیں تھا، اور یہ اپنے بڑوں کا ان پر اعتماد نہیں تھا، اور یہ ان کو تائید الہی حاصل نہیں تھی۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ جو قطب الاقطاب تھے، جن کو اللہ نے ولایت کا ایک عظیم مقام اللہ نے جب ان کے اوپر ان کو سرفراز فرمایا تھا، وہ کون تھے؟ مولانا زکریا رحمہ اللہ یہ ہم اور آپ کے اکابرین میں سے نہیں تھے، ہم اور آپ کے بڑوں میں سے نہیں تھے۔ اور میرے محترم دوستو، جب شاملی کے میدان میں، بالاکوٹ کے میدانوں میں انگریز کے خلاف تحریک خلافت کے چلانے والے شیخ الہند اور ان کے شاگرد، ان کے ساتھی، یہ پھر کون تھے؟ کیا یہ ہم اور آپ کے بڑے، ہم اور آپ کے اکابر نہیں تھے؟ انہوں نے یہ جہاد کا راستہ امت کو نہیں بتایا، انگریز کی مخالفت میں اپنی امت کو نہیں اٹھایا، خلافت کو بچانے کے لیے تحریک انہوں نے نہیں چلائی۔ اور میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کی یہ عظیم جماعت کی بنیاد رکھنے والے مولانا حسین احمد کون ہے؟ یہ ہم اور آپ کے اکابر میں سے نہیں ہے۔ اس جماعت کی بنیاد میں حضرت مدنی کا خون اور پسینہ شامل نہیں ہے؟ کیا اس جماعت کی بنیاد میں مولانا ظفر احمد شبیر احمد عثمانی نہیں ہے؟ کیا اس جماعت کے سرخیلوں میں مولانا احمد علی لاہوری نہیں تھے؟ کیا اس جماعت کے چلانے میں اور اس جماعت کے قیادت کرنے والوں میں مولانا عبید اللہ انور نہیں تھے؟ مولانا عبداللہ درخواستی نہیں تھے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی نہیں تھے؟ مولانا عبداللہ بکھر نہیں تھے؟ مولانا اکابرین
مفتی مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کیا اس جماعت کے سرخیل نہیں تھے؟ اس جماعت کے قائد نہیں تھے؟ اس جماعت کے سپہ سالار نہیں تھے؟ میرے محترم دوستو، بس میں اپنی آخری بات کی طرف جو میں اپنے دوستوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میرے دوستو، میں نے بہت فرق پر ایک عرض بات کی کہ نماز کے عبادات میں فرق جائز نہیں ہے، یہ دین مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، ان دین والوں سے محبت کرتا ہوں، ان دین پر چلنے والوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، نبوت کی میراث میں نے بتایا، حضور پاک علیہ السلام کی محنت کے میدان میں نے بتائے، ان کا وظیفہ میں نے بتایا جن کو علماء نے سنبھالا ہے۔ جب امت نبیوں میں تفریق جائز نہیں، میں ان نبیوں کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا، میں داعی نبوت کو نبیوں کو مانتا ہوں، معلم مدرس نبی کو مانتا ہوں، مزکی نبی کو مانتا ہوں، مجاہد نبی کو نہیں مانتا، مجاہد نبی کو مانتا ہوں، سیاسی نبی کو نہیں مانتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں سیاسی علماء کو نہیں مانتا، میں جہادی علماء کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ میں سیاسی نبیوں کو بھی نہیں مانتا، میں جہادی نبیوں کو بھی نہیں مانتا۔ یہ انہی کا وظیفہ ہے، یہ جناب رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم علماء میں تفریق کریں۔ یہ آپ حضرات کو میں عرض کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ ہم سب اور آپ کے اکابرین دیوبند کو اگر مانتے ہیں، ہمیں یہ پانچوں محنتیں ماننی پڑے گی۔ ہمیں حضور کی ختم نبوت پر ایمان ہے، ہمیں ان پانچوں محنتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہم انبیاء سابقین کو مانتے ہیں، ہمیں انہی کی طرح اپنی اس امت کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے جن کو چنا ہے دین کی محنت کے لیے ہر میدان میں، اللہ نے جن کو آگے کیا ہے، لاکھوں نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ کیا یہ لاکھوں اس میدان کے لیے انتخاب یہ گمراہی کی بنیاد پر ہوا ہے اور ہزاروں لاکھوں علماء کا اعتماد کیا یہ کسی گمراہی پر لاکھوں علماء کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو یہ لاکھوں علماء کا اعتماد یہ کسی گمراہی کی دلیل ہے؟ اگر علماء پر حق نہیں ہے، علماء کا کسی پر اعتماد کرنا یہ ہم اور آپ کے اعتماد کی دلیل نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے اعتماد؟ کیا خود اللہ آئے گا ہمیں اعتماد دلانے کے لیے؟ کیا حضور پاک علیہ السلام آئیں گے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمارا اعتماد ہے، تم بھی ان پر اعتماد کرو؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اس زمانے میں جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے سدباب کے لیے دین کی ان تمام خدمت کے میدانوں میں خدمت کا ہونا ضروری ہے۔ علماء امت ان خدمتوں کو زندہ کر رہے ہیں، لہذا آپ اور ہمیں اپنے علماء کا ساتھ دینا ہوگا، چاہے وہ دعوت کا میدان ہو، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ باقی میدانوں میں چاہے وہ تزکیہ کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، قطعاً کبھی بھی علماء کے مقابل میں کسی اور کی صف میں اپنے آپ کو جانے مت دو۔ علماء کا مقابل کسی بھی میدان میں مت کرو، دین کی ہر خدمت کے میدان میں اپنے علماء کا دامن پکڑ لے، علماء کے قدم بقدم چلے، ان کا دست و بازو بنے، جان کو نثار کرے، مال کو نثار کرے، اپنی صلاحیتوں کو ان کا اتباع کرتے ہوئے جو راستہ بتائے اعتماد کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ ان کے راستے پر چلے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا ہم اور آپ کے اوپر احسان ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ علماء اس رہبری کی ذمہ دار ہے کہ امت کی رہبری کرے، پھر امت کی ذمہ مرضی ہے، مانے نہ مانے یہ امت کی مرضی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، امت کو بتانا ہے کہ دعوت اور تبلیغ یہ جناب رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا یہ اصلاح کا ایک میدان ہے، تعلیم و تعلم، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ جناب رسول اللہ کی نبوت کا وظیفہ ہے، سلوک و تربیت یہ اللہ کے تزکیہ یہ رسول اللہ کا وظیفہ تھا، جہاد یہ رسول اللہ کا وظیفہ تھا، میدان سیاست میں خدمت انجام دے کر شریعت اسلامیہ کا نفاذ، چوروں کو ہاتھ کاٹنا، زانیوں کو سنسار کرنا اور حدود الہیہ کو قائم کرنا، یہ جناب رسول اللہ نے کس حیثیت سے یہ حدود کو قائم کیا تھا؟ نفاذ قرآن جب ریاستی احکامات
اتارتا ہے جب ریاست نہیں ہوگی اور ریاستی نظام نہیں ہوگا تو یہ احکام نافذ کون کرے گا؟ ان پر عمل پیرا کون ہوگا؟ ان کی تنفیذ کون کرے گا؟ کیا قرآن کا یہ حصہ بغیر عمل کے نہیں رہے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستو کہیں ایسے نہ ہو کہ جب ہمارے علماء ہمیں دین کی ان میدانوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہم ان علماء پر اعتماد نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر پھر یہ علماء خدا کے حضور میں شکایت کرے، اپنے گھر کی شکایت کرے، اپنے محلے والوں کی شکایت کرے، اپنی قوم کی شکایت کرے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ وہ گلہ نہ کر دے کہ اللہ میں نے تو سمجھایا تھا، میں نے تو ان کو حق و باطل کا راستہ بتایا تھا، میں نے ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تیرے احکام پہنچائے تھے، دین کی خدمت کے یہ شعبے ہم نے انہیں بتائے تھے اور یہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، پھر اب قوم کی مرضی ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے جب تک میں تھا میں تو ان کو سمجھاتا رہا، جب مجھے تو نے اٹھا لیا پھر تجھے ہی معلوم ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو غنیمت سمجھے ان جیسے محفلوں میں آنے کو اپنی بہت بڑا بخت و نصیب سمجھ لیں کہ ہم بختور ہیں، ہم نصیب والے ہیں جن کو ان جیسی مجلسوں میں آ کر قرآن کا یہ پیغام سننے کا اللہ موقع دے دیتے ہیں، اور اپنی بدنصیبی پر ماتم کرے جن کو ان جیسے مواقع ملتے ہیں اور پھر کسی عذر کے بغیر وہ علماء کے ان علوم سے اس پیغام اور رہبری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس محرومی کا پھر جب سزا بھگتیں گے اور سامنے جب آئے گا تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میرے محترم دوستو میں اتنی طویل بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہم اور آپ کے مہمان جو دور دور سے تشریف لائے ہیں وہ بات کریں گے، میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ایک بات ہے ہم اور آپ سب ایک گھر کے لوگ ہیں اور ایک نبی کی امت سے ہم اور آپ وابستہ ہے، اس لیے میرے دوستو دین کی ان محنتوں کے بارے میں مثبت ذہن بناؤ، کرے یا نہ کرے ذہن تو مثبت رکھے، نہیں تو لوگ ہمارا آپ کا ذہن پھر انہی محنتوں کے بارے میں منفی بنائے گا۔ کوئی محنت کر کے دعوت سے توڑے گا، کوئی محنت کر کے مدرسے سے توڑے گا، کوئی محنت کر کے خانقاہ سے توڑے گا، کوئی محنت کر کے جہاد سے متنفر کرے گا، کوئی محنت کر کے ہم اور آپ کو دینی سیاست کے میدان میں اپنے علماء کی خدمات سے ہم اور آپ کو بدسن اور متنفر کرے گا۔ اس لیے جب ذہن مثبت بنے گا تو پھر کوئی منفی نہیں بنا سکتا، اور اگر ہم خالی اس ذہن رہے مثبت نہ بنا تو پھر منفی ذہن بنانے والے ہمیں اپنے دام کا شکار کر دیں گے، پھر آدھا تیتر آدھا بٹھیر، ایک دین کو مانیں گے دوسرے کو نہیں، اور کسی خدمت کو مانیں گے کسی خدمت کا انکار کریں گے۔ میرے محترم دوستو اللہ جل شانہ و نوالہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پوری امت کے فرد کو مرد اور عورت کو پوری طرح سے دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل پیرا ہونے کی اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے جان و مال کی قربانی سے اس کی ادائیگی کی توفیق اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔